یہ کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر ارادی طور پر کچھ کھا پی لیا، ازدواجی تعلق قائم کر لیا قلبی خوشی سے۔ اکراہن جو ہے جس میں مجبور کیا جاتا ہے اس میں بھی اپنے ہاتھ سے ہی کچھ نہ کچھ جسم میں لے جاتا ہے، لیکن اس میں دل خوش نہیں ہوتا، اور یہاں قلبی خوشی ہوتی ہے۔ تو قلبی خوشی سے جب لے جاتا ہے تو اس میں وہ کون سا روزہ ہے جس میں کفارہ لازم ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مکلف اور مقیم کا ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ مکلف کا مطلب عاقل اور بالغ۔ تو نابالغ نے روزہ رکھ کے توڑ دیا، اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، مکلف پر ہوگا، عاقل بالغ نے۔ کون سے روزے کا کفارہ ہوگا؟ کہ وہ رمضان کا ادا روزہ رکھ رہا ہو۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ جتنے بھی روزے آپ رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے یا وداؤٹ اینی ریزن، بغیر کسی وجہ کے بھی آپ نے وہ روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ تو رمضان کا ادا روزہ جان بوجھ کر بلا عذر توڑنے کی صورت میں ہی کفارہ لازم ہو سکتا ہے، باقی تو مکلف اور رمضان کا ادا روزہ اور وہ مقیم بھی ہو۔ لہذا اگر مسافر نے روزہ رکھ لیا اور جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس پر قضا تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اسے تو شریعت نے اجازت دی تھی لیکن اس نے چلو رکھ لیا، پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ یار سفر تو بہت زیادہ تھکا دینے والا ہے اور اس میں روزہ پورا کرنا انتہائی دشواری کا سبب بنے گا، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے، اس نے توڑ دیا روزہ عذر محسوس کرتے۔ تو مکلف اور مقیم کا رمضان کی ادا کا روزہ۔ دوسرا یہ وہ روزہ ہوگا کہ جس میں اس نے نیت رات میں کر لی ہو۔ تو جس نے دن میں نیت کی تھی دوحہ کبریٰ سے پہلے پھر اس کو جان بوجھ کر بھی توڑ دے گا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو ایسا روزہ جس کے شروع میں ہی نیت موجود ہو، بعد میں نیت نہ کی ہو کہ کچھ روزے کا کچھ حصہ نکل گیا، 10-11 بج گئے، 10:30 بج گئے، تو روزہ تو 5 بجے شروع ہو رہا تھا، ابھی 5 گھنٹے تو بغیر نیت کے نکل گئے، اب نیت کر رہا ہے، تو ایسا روزہ اگر توڑ دے گا تو اس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کارروائی معاذ اللہ کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور انتہائی بڑا نقصان ہے، اس کی حفاظت چاہیے۔ مزید یہ کہ جان بوجھ کے توڑا ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو غلطی سے ٹوٹ جائے گا تو بھی نہیں ہوگا، کوئی مجبور کرے گا تو بھی کفارہ نہیں ہوگا، اور کوئی عذر نہ ہو، عذر ہوگا کہ اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ روزہ توڑنا پڑ گیا تو پھر تو شریعت اجازت دیتی ہے نا، تو جب شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور اس میں جنایت کامل ہو۔ جنایت کامل ہونے کا مطلب یہ کہ نافرمانی درجہ کمال پر پہنچی ہوئی ہو، یعنی کوئی ایسی چیز کھا پی کر روزہ توڑے جس سے واقعتاً لذت حاصل کی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی نے تربوز کھا کے روزہ توڑا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ تربوز کا چھلکا کھا لیا تو اس کو لذت کے لیے انسان نہیں کھاتا ہے، لہٰذا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اتنا تھوڑا سا نمک چکھ لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے کہ نمک اتنا انسان جو ہے وہ لذت کے لیے کھاتا ہے، لیکن اتنا سارا منہ میں ڈال لیا تو وہ تو پہلے سے نمک ڈالنے سے اس کی جو بری حالت ہوگی تو یہ لذت کے لیے نہیں کرتا انسان، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ تو جنایت کامل ہونی چاہیے۔ چیکو کھایا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ چیکو کا چھلکا کھایا تو اب آپ مفتی بن جاؤ، جواب دو، آپ کہو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ قضا کیوں ہے؟ جسم کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چلی گئی، روزہ ٹوٹ گیا، روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ کیلا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کیلے کا چھلکا کھا لیا تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی سیانہ یہ کرے کہ مجھ پہ کفارہ بھی لازم نہ ہو اور میں کیلے کا چھلکا کھا کے پہلے روزہ توڑ لیتا ہوں پھر درجن بھر کیلے کھا لوں گا، تو یہ فساد نیت ہے، اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا کہ وہ کفارے سے بچنے کے لیے پہلے یہ شرارت کر رہا ہے اور روزہ توڑ کر پھر مزے سے تکے منگوا کے اس نے رکھے ہوئے اور وہ کھا رہا ہے اس کو، تو یہ تو لذت والی چیز ہے، لہٰذا یہ نہیں چلے گا۔ میرا ایک